अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन और भाइयों, मैं हूँ ज़ैनी और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोर विद ज़ैनी। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। आप सब लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें, मेरी वीडियो को रीपोस्ट कर दिया करें। मेरा चैनल आप लोगों की हेल्प से अल्लाह ताला की मदद से ग्रो कर सकता है। तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि आज मैं कहाँ जा रही थी। आज मैं राजा बाज़ार जा रही थी। मेरे छोटे मोटे काम थे और कितने दिन से मैं व्लॉग भी नहीं बना सकी। मैंने कहा आज बनाती हूँ, लेकिन मेरे वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम थे। तकरीबन 20 दिन हो गए हैं मुझे आए हुए पिंडी में, लेकिन मैं कोई काम भी ऐसा नहीं कर सकी। मेरे दांतों का प्रोसीजर चल रहा था, मैंने वो भी कंप्लीट करवाना था। फिर मेरे डॉक्टर के पास चेकअप वगैरह था, मैंने वहाँ भी जाना था। और जो है गेस्ट वगैरह आ रहे थे, उधर भी बिज़ी थी। तो मैंने आज बच्ची से कहा कि मुझे ना आप बाहर तक जाके छोड़ आओ, ताकि मैं खुद ही जाऊंगी और मैं खुद अपने आराम से तसल्ली से जो जो मेरे काम रहते हैं मैं वो करके आऊँगी। तो वो मुझे DHA के गेट तक उतार आए और यकीन करें मैं सुजुकी में लोकल में बैठ के मुझे इतना मज़ा आया कि वो पुराना ज़माना याद आ गया कि कभी हम जो है ना वहाँ से ना सुजुकी पे बैठते थे। काफ़ी टाइम हुआ है मैं मतलब लोकल पे नहीं बैठती आजकल। तो फिर मैं बैठी और वहाँ पे मैं राजा बाज़ार में पहुँच गई। बच्चियों ने कहा है कि हम भी आते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप लोग आओगे तो मुझे आप लोग काम नहीं करने देते। जो जो मेरे छोटे मोटे काम थे, मैंने बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, मैंने मनी चेंजर्स के पास जाना था, मैंने कुछ घर के लिए सामान लेने थे, मेरे कैचर्स ख़त्म थे, मेरी जो जो मतलब चीज़ें मुझे चाहिए थी वो एक जगह पे ही अवेलेबल थी। शुक्र है कि मुझे और सदर और इधर कमर्शियल वगैरह नहीं जाना था। यहाँ से फिर मैं पहुँची मोती बाज़ार में, और मोती बाज़ार में जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, बस सूखी मेहंदी मुझे चाहिए थी, चूड़ियाँ मुझे चाहिए थी, कोई अंगूठियाँ छल्ले मुझे चाहिए थे, एक दुपट्टा मुझे चाहिए था। बस वो मैंने वहाँ से जाके जो है ना देखी हैं। ये ऐसी मैं ना खड़ी हो गई तो देखा, मैंने कहा जूते, लेकिन मैं तो ऐसे लोकल जूते पहनती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना मोरों का बहुत दर्द स्टार्ट हो जाता है। बस मेडिकेटेड जूता लेती हूँ जो मैं सालों साल वही चलाती हूँ। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये देखें मेहंदियों के सामान। राजा बाज़ार में तो रौनकें होती हैं, बहुत मज़ा आता है जब हम जाते हैं ना शादियों की शॉपिंग करने, और मतलब कोई भी इवेंट हो, मतलब सालगिरह की चीज़ें लेने के लिए वहाँ पे। तो यहाँ पे उर्दू बाज़ार भी है, मोती बाज़ार भी है, मोची बाज़ार भी है, और क्या कहते हैं बाड़ा मार्केट भी है, और साथ ही इम्पीरियल मार्केट है फ़ोन्स की। और उसके बाद जो है तो यहाँ पे होल सेल में आप हर चीज़ ख़रीद सकते हैं। दुनिया की हर चीज़ इस बाज़ार में मौजूद है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये चूड़ियाँ, मेहंदी, ये चीज़ें मैंने क्यों लेनी थी। आज से 8 साल पहले मेरी एक बहनें थी बनी हुई, उनके साथ मैं एक दरबार पे गई। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे आप लोग क्यों आते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोग मन्नतें देते हैं, और जब लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो जो चीज़ें उठा के लेके जाते हैं वो फिर वापस आके रखते हैं। तो मैंने कहा कि किस लिए। उन्होंने कहा कोई भी आपके दिल में ख्वाहिश है कि ये पूरी हो, ये हो, वो। उन्होंने ना मुझे मन्नत मनवा ली वहाँ पे, मैंने भी वहाँ मान ली। बस फिर मुझे देने का कोई पता नहीं था। 8 साल गुजर गए हैं। अभी जब मुहर्रम आए तो उन्होंने पूछा कि आपकी मम्मा ने दी है मन्नत। तो बच्ची ने मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं बेटा मैंने तो कोई नहीं दी। बस फिर मुझे ऐसे खौफ सा आया, मैंने कहा जाके ना दे आती हूँ वो भी। यहाँ से फिर मैंने चूड़ियाँ ली, सूखी मेहंदी ली, एक दुपट्टा लिया, और जो है ना अंगूठियाँ ली। जो जो चीज़ें मैंने वहाँ से उठाई थी फिर वो मैंने वहाँ पे रखनी थी। मिठाई रखनी थी, और एक और था छल्ले जो होते हैं चांदी के छल्ले बने हुए वो, लेकिन वो मैंने बहुत ढूंढे पूरे बाज़ार में, हर किसी से पूछा। अंगूठियाँ मिलती थी लेकिन सिंपल चांदी का छल्ला नहीं मिलता था। बस मैं फिर वो आगे चलती गई, और मुझे उस दरबार का नाम भी नहीं पता था। बच्ची से मैंने कहा है उनसे कॉल करके पूछो कि उसका नाम क्या था, लेकिन वो था यहीं पे। आगे जाओ उर्दू बाज़ार, उर्दू बाज़ार से आगे जो है पुराना किला है। पुराने किले को क्रॉस करते हुए
میں چلتی گئی، میں نے پوچھا، انہوں نے کہا چراغ چند شاہ اس کا نام ہے، آپ وہاں پہ مطلب جو ہے نا یہ چیزیں رکھیں گی۔ بس میں یہاں سے گزری، میں نے وہاں پہ نا سارے زرگر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ سمپل چھلا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے۔ وہاں سے میں نے وہ چھلا بھی بنوا لیا، اور یہاں سے میں نے یہ ساری چیزیں جو میں نے لینی تھی یہ لے لی، اور میں یہ چل پڑی۔ یہ ہے جی صرافہ بازار، اور صرافہ بازار سے میں ہوتی ہوئی آگے پہنچی اردو بازار، اور اردو بازار سے آگے ہے جی پرانا قلعہ، اور پرانے قلعے کے پاس ہی نا تنگ گلیوں میں، بہت تنگ گلیاں ہیں، پرانی بلڈنگز ہیں وہاں پہ، میں وہاں پہنچی۔ اور یہ ساری نا زرگر بیٹھے ہوئی ہیں۔ یہ صرافہ بازار بھی ایک سونے کے لحاظ سے بہت فیمس مارکیٹ ہے۔ یہاں سے میں گزرتی ہوئی، میں نے کہا اللہ کرے مجھے مل جائے، لیکن لوگ بہت اس کو جانتے تھے دربار کو، تو میں نے جس سے بھی پوچھا اس نے آسانی سے مجھے کہا کہ آپ اس گلی سے گزر جائیں، آپ اس گلی سے گزر جائیں۔ اللہ اللہ کر کے یہاں پہ میں پہنچی، تو میں نے یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا سنارا، اس سے میں نے کہا کہ مجھے ایک چھلا چاہیے، اس نے مجھے چاندی کا ایک چھلا بنا دیا۔ بس میں نے یہ چیزیں اٹھائیں، اور میں نے کہا اللہ کرے کہ میں اس دربار تک پہنچ جاؤں، اور یہ میرے سر پہ جو بوجھ ہے یہ اتر جائے۔ بس کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اس کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی، لیکن یہ اللہ کے بھی پیارے لوگ ہوتے ہیں، پیر فقیر، اور لوگوں کا ایمان یقین ہوتا ہے۔ میں تو ان چیزوں کو مانتی نہیں ہوں، لیکن بس میں نے کہا اب میں نے وہ مان لی تھی تو میں نے اب یہ پوری تو کرنی ہے۔ بس اللہ اللہ کر کے شکر الحمدللہ کہ میں اس گلی میں پہنچ گئی، اور میں نے وہاں یہ دربار ہے، اس دربار پہ اتنی دنیا تھی نا، کوئی دیے جلا رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، اور کوئی جو ہے تو چوم رہا ہے، لیکن میں نے بس صرف سامان رکھا اور سورۃ فاتحہ پڑھی۔ اور یہاں پہ نا ایک درخت تھا، اور اس کے ارد گرد نا لوگ یہ دیکھیں، یہ منتوں والوں نے یہ ساری اپنی گرہیں لگائی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ مطلب جب ان کی منت پوری ہوتی ہے نا تو پھر وہ آ کے اس کو کھول دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اتنے خوبصورت کبوتر جو ہے نا آزاد پھر رہے تھے، اور ان کو وہ دانے شانے ڈال رہے تھے، لیکن خیر بہت بڑا دربار ہے، اللہ قبولیت کرنے والا ہے، ہر کسی کی اللہ تعالیٰ مشکلات دور کرے، اور ہر کسی کے لیے اللہ کی ذات آسانیاں فرمائے۔ بس میں نے دینی تھی، میں نے اپنے سر سے بوجھ اتارنا تھا، الحمدللہ میں نے وہاں رکھی، اور میں وہاں سے پھر نکل پڑی۔ میں نے اب پہلے سب سے پہلے جو ہے نا میں نے بہت ساری چیزیں یہاں سے خریدنی تھی، اور میں نے ایک میرے تھوڑے سے وہ سونے کے جو زیورات تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ بھی میں جا کے وہاں پہ میرے ایک جاننے والا ہے بچہ، اس کو میں نے دیے، میں نے کہا یہ مجھے ٹھیک کر کے دو۔ بس یہاں پہ میں پہنچی، پھر میں نے راجہ بازار میں بندہ جائے اور جو ہے نا دہی بھلے نہ کھائے، یہاں کے بہت فیمس دہی بھلے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی راجہ بازار موتی بازار کے اندر پہنچی، اور وہ شاپ ڈھونڈی جس سے ہمیشہ ہم کھاتے تھے، اور وہاں پہ پہنچ کے پھر میں نے بچوں کے لیے بھی پیک کروائی، اور خود میں نے وہاں پہ بیٹھ کے انجوائے کی، اور ساتھ پیپسی لی، اور میں صبح سے ناشتہ بس کیا ہوا تھا۔ کافی ٹائم مجھے مطلب وہاں پہ 3-4-5 گھنٹے گزر گئے چھوٹی چھوٹی شاپنگ کرتے ہوئے، اور رش اتنا ہوتا ہے کہ بندے کے ساتھ بندہ ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ بس یہاں پہ پہنچ کے میں نے صحیح مسالہ شسالہ ڈالا، صحیح کراری سی چاٹ بنا کے پہلے بیٹھ کے ٹھنڈی یخ یہ انجوائے کی، اور یہاں پہ جو بھی دنیا آتی ہے نا سب سے پہلے وہاں پہ پہنچ کے وہ لوگ چاٹ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کی چاٹ بہت مشہور ہے۔ اور بہت ساری عورتیں شاپنگ کرنے سے پہلے چاٹ کھاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تو فروٹ چاٹ بھی ہے، دہی بھلے بھی ہیں، سموسہ چاٹ بھی ہے، یہاں پہ نا ان کی بہت مشہور ہے۔ اور یہ مسالے والا ڈبہ تو میں رکھتی ہوں پاس، کہ جتنا میرا دل کرتا ہے میں اس میں ڈال کے تو کھاتی ہوں۔ یہاں پہ پھر میں نے پیک کروائی، اور پھر میں نکل پڑی۔ میں نے جانا تھا جی منی چینجرز کے پاس، میرے پاس کچھ لیرے تھے، کچھ کیا کہتے ہیں یہ ڈالرز تھے، کچھ درہم تھے، اور میں نے جا کے 6-7-8 دکانوں سے ان کا ریٹ پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جو بڑے نوٹ ہوتے ہیں ہم ان کا اتنا ریٹ دیتے ہیں، اور جو چھوٹے نوٹ ہوتے ہیں ہم ان کا اتنا ریٹ دیتے ہیں۔ لیکن میں نے پھر بس ایسے ہی سمجھے کہ خسارے پہ ہی
ان کے پاس پہنچی اور ان کو دے دیے کیونکہ مجھے چاہیے تھے۔ اور یہاں پہ سارا یہ دیکھیں نیا راجہ بازار بن چکا ہے۔ میں نے ایک اور سائٹ پہ تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے تو ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ آج کل بڑی کنسٹرکشن ہوئی ہے، انہوں نے کہا وہ جو منی چینجرز والی لائن ہے اس میں یہ سارا بازار تیار ہوا ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں کتنا خوبصورت انہوں نے بہت پیارا بنایا ہے، اور یہاں پہ ہی منی چینجرز بیٹھے ہوئے تھے۔ بس میں اس کے پاس پہنچی، بچے کے پاس، اور اس کو میں نے دیے۔ اور یہ والا جو نوٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا 200 والا، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، یہ نائجیریا کا ہے اور اس کا مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ میں نے اس کو واپس اٹھا لیا، باقی میں نے چینج کروائے۔ اور یہ سامان اٹھا کے جب پہنچی یہاں پہ بچے بیٹھے تھے، میں نے ٹرالی منگوائی، انہوں نے کہا کہ آنٹی ہمیں 200 روپیہ دے دیں اور ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں۔ بس انہوں نے سامان اٹھایا، وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ یہاں پہ میں نے اپنے گھر کے لیے مطلب باغبانی کے لیے بہت ساری چیزیں خریدنی تھی، وہ میں نے لے لی۔ اور پھر جب میں یہاں پہنچی نا تو مجھے آیا کہ میں نے تو ایک کیمرہ سیٹ کرنے کے لیے کچن میں نا وہ بھی لینا ہے اسٹینڈ، وہ اسٹینڈ لیا، لیکن انہوں نے میرا سامان اٹھایا۔ میں نے کہا آپ ادھر رکھ دیں ریڈی والے کے پاس، میں نے سامان رکھوایا اور پھر میں وہاں امپیریل مارکیٹ پہنچ گئی، وہاں سے میں نے وہ لیا لیکن میں وہ غلط لے آئی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آئے گا اور آپ لوگوں نے ضرور اس کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔